السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ تو میرے پیارے دوستو، آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے خصوصی قربانی کے لیے ایک خصوصی ویڈیو لے کر آئے ہیں قربانی کے جانور کے متعلق۔ تو ہماری جو ویڈیو ہے اس کا جو سوال ہے نا، قربانی کا جانور کس طرح کا ہونا ضروری ہے؟ قربانی کا جانور کس طرح کا ہونا ضروری ہے، تو اس کے متعلق ہماری ویڈیو ہے۔ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں دیے گئے بیل والے بٹن کو ضرور دبانا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو ملتا رہے اور ہمارا حوصلہ بلند ہوتا رہے، اور ہم آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا خصی جانور کی قربانی ہو جاتی ہے جبکہ قربانی والا جانور تو بے عیب ہونا چاہیے؟ یہ تھا ہمارا سوال مفتی صاحب کو۔ کیا خصی جانور کی قربانی ہو جاتی ہے جبکہ قربانی والا جانور تو بے عیب ہونا چاہیے؟ جواب: حدیث مبارکہ میں حضرت عبید بن فیروز رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کون سے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے، تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے جبکہ میری انگلیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں اور میرے پورے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوروں سے حقیر ہیں۔ آپ نے 4 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قربانی میں 4 قسم کے جانور درست نہیں: العراء بین عورها والمریضۃ بین مرضها والارجاء بین ضلعها والکثیر التي لا تنقى۔ قال قلت فانی اکرہ ان یکون فی السن نقص۔ قال ما کرہت فدعه ولا تحرمه علی احد۔ ایک تو کانا جس کا کانا ہونا ظاہر ہو، دوسرا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، تیسرا لنگڑا جس کا لنگڑانا ظاہر ہو، اور چوتھا وہ بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو۔ میں عرض گزار ہوا کہ جس کی عمر کم ہو، جس کے دانت میں نقص ہو، مجھے وہ بھی ناپسند ہے۔ فرمایا جو تمہیں ناپسند ہو اسے چھوڑ دو، لیکن دوسروں کے لیے حرام نہ ٹھہراؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیا ان یضحى بعظباء الاذن والقرن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے جس کا کان کٹا ہوا یا سینگ ٹوٹا ہوا ہو۔ ایسے جانوروں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے منع فرمایا ہے۔ کل عیب یذل المنفعۃ علی الکمال
اول جمال علی الکمال یمنع الأضحیۃ وما لا تکون بہذہ الصفۃ لا یمنع ثم کل عیب یمنع الأضحیۃ ففی حق الموسر یستوی ان یشتریہا کذالک او یشتریہا وہی سلیمۃ فصارت معیبۃ بذالک العیب لا تجوز علی کل حال۔ ہر ایسا عیب جو فائدہ مکمل طور پر ختم کر دے یا خوبصورتی مکمل طور پر ختم کر دے قربانی کو ناجائز کر دے گا، اور جو عیب ایسا نہیں وہ قربانی کے جواز کا مانع نہ ہوگا۔ پھر ہر عیب جو امیر آدمی کے حق میں قربانی کا مانع ہو برابر ہے کہ اس نے جانور ویسا ہی خریدا تھا یا خریدتے وقت عیب سے پاک تھا، پھر اس عیب سے عیب دار ہو کہ اس نے جانور ویسا ہی خریدا تھا یا خریدتے وقت عیب سے پاک تھا، پھر اس عیب سے عیب دار ہو گیا، اس کی قربانی کسی طور جائز نہیں، اور غریب آدمی کے لیے ہر صورت میں قربانی جائز ہے۔ درجہ بالا احادیث مبارکہ اور فقہائے کرام کے موقف سے معلوم ہوا کہ جن عیوب کی وجہ سے جانور قربانی کے لیے ممنوع ٹھہرتا ہے ان میں جانور کا خصی ہونا شامل نہیں، بلکہ خصی کی قربانی تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح قابوشین اقرنین املحین موجعین فلما وجہہما قال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملۃ ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک وعن محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر ثم ذبح بسم اللہ واللہ اکبر ثم ذبح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے روز سینگوں والے چتکبرے اور خصی 2 مینڈھے ذبح فرمائے۔ جب انہوں نے قبلہ روح کیا تو کہا، بے شک میں نے اپنا منہ اس ذات کی طرف کیا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے روز سینگوں والے چتکبرے اور خصی 2 مینڈھے ذبح فرمائے، اور اس ذات کی طرف منہ کیا جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس نے یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہے، ایک خدا کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی اور میری موت ہی اللہ
اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں سے ہوں۔ اے اللہ، یہ تیری طرف سے اور تیرے لیے ہی ہے، محمد اور اس کی امت کی جانب سے اللہ کے نام سے شروع، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر ذبح فرمایا۔ یہ تیری طرف سے اور تیرے لیے ہی ہے، محمد اور اس کی امت کی جانب سے یہ الفاظ کہے اور پھر ذبح فرمایا۔ نوٹ: یہ الفاظ حدیث سنن ابو داؤد سے لیے گئے ہیں، اور یہی حدیث مبارکہ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ فتویٰ ہندیہ میں ہے: وَيَجُوزُ الْمَحْبُوبُ الْعَاجِزُ عَنِ الْجَمَاعِ وَاللَّاتِي بِهَا السُّعَالُ وَالْعَاجِزَةُ عَنِ الْوِلَادَةِ لِلْكِبَرِ سِنْعَهَا، اور جس جانور کا آلہ و خصیہ کٹا ہو، جماعت سے عاجز ہو یا کھانسی ہو، ان کی قربانی جائز ہے۔ الشیخ نظام و جماعت من علماء الہند، فتاوی الہندیہ، مذکورہ بالا تصریحات کی روح سے ثابت ہوا کہ جانور کا خصی ہونا قربانی کے لیے عیب شمار نہیں ہوتا، اور خصی جانور قربان کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ تو دوستوں سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کرنا اور سبسکرائب بھی ضرور کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔